بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا عید نماز کے لیے جانا کیسا ہے؟ آج کل کے ہمارے اس پرفتن دور میں اکثر و بیشتر جو علماء کرام ہیں وہ اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا باہر نکلنا ناجائز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہیں پہ وہی علماء کرام بازار کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں، آفس میں جانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، دوسرے کاموں میں کے لیے عورتوں کے جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جب مسجد کی اور نماز کی باری آتی ہے تو ان کو پرفتن دور لگتا ہے۔ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی کوئی ایسا خطرناک ماحول بن جاتا ہے مسجد اور نماز کے لیے نکلنے کے لیے، تو وہ اس چیز کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ آئیے شریعت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں نماز کے لیے، عید کے لیے نکلتی تھیں یا پھر نہیں نکلتی تھیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات تو واضح ہے، یہ بات سارے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید نماز کے لیے جایا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 971 نمبر حدیث ہے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دوسری احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم تھا کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ فرماتی ہیں ام عطیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عید کی نماز کے لیے ہم نے نکلنا ہے، اور یہاں تک فرماتی ہیں کہ حکم تو یہاں تک تھا کہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں نا، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں آج کے معاشرے کی بات کرتا ہوں۔ آج کے معاشرے میں بھی عام طور پہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، بہت سارے باحیا ابھی تک بھی گھر موجود ہیں، ابھی تک بھی ایسے معاشرے یا ایسے علاقے باحیا موجود ہیں جن میں کنواری جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کو آزادی نہیں ملتی عام طور پہ اتنا زیادہ۔ اور عرب کے اندر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عرب کی جو کنواری لڑکیاں، ان کی شرم و حیا بڑی مشہور ہوا کرتی تھی۔ یعنی وہ تو ان کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ تو گھر کی کسی نکر کے اندر، پردے کے اندر چھپ کے پڑی ہوتی تھی۔ ان کی حیا، شرم و حیا کا جو تقاضا تھا، جو کیفیت ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ کنواری جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا، بلکہ بات تو یہاں تک بھی نہیں ہے، حتیٰ نخرج الحیضہ۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو جو حیض والی، مینسز والی، پیریڈز والی جو عورتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے نکلو۔ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، یہ جو ساری عورتیں ہوتی تھیں یہ مردوں کے پیچھے ہوتی تھی، یعنی مرد آگے نماز ادا کیا کرتے تھے، یہ جو عورتیں ہوتی تھیں یہ پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھیں۔ اب یہ جو حیض والی ہے، کیا یہ بھی نماز ادا کرتی تھی؟ یہ نماز نہیں ادا کرتی تھی۔ اس کی وضاحت سے بخاری کی 974 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام عطیہ فرماتی ہیں وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيِّزَ الْمُصَلَّى، یہ جو حیض والی عورتیں ہوتی تھیں یہ مصلے سے، جو جائے نماز ہوتی تھی، یہ مصلے کی جگہ ہوتی تھی، اس سے وہ فاصلے کے اوپر ہوتی، فاصلے سے ہوتی تھی، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز ادا نہیں کرتی تھی، اسے فاصلے کے اندر بیٹھی رہتی تھی، پھر ان کو حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے عید کا دن ہے، یہ خیر کا دن ہے، یہ باعث برکت اور یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر ہے کہ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، اب یہ جو عورتیں پیچھے ہوتی تھی مردوں کے، وہ کیا کرتی؟ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، مرد تکبیر کہتے، یہ عورتیں بھی تکبیر کہتی ہیں ان کے پیچھے۔ اسی طریقے سے وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، مرد دعا کرتے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کے دعا کرتی۔ اسی طریقے سے یرجون برکت ذالک اليوم، یہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کی، یہ بہت بڑا برکت اور عظمت والا دن ہوتا ہے عید کا، اللہ تعالیٰ سے اس دن کے برکت کی امید رکھتی ہیں عورتیں۔ وَطُہْرَتَهُ، اور اس دن کی پاکیزگی کے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی تھی۔ یعنی یہ جو مینسز والی جو عورتیں تھیں یہ بھی جایا کرتی، نماز تو نہیں پڑھتی، دعا ضرور جو ہے نا وہ مانگا کرتی تھی۔
یہ برکت کے اندر ضرور شامل ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو عید کا دن ہوتا ہے یہ باعث برکت ہوتا ہے، یہ باعث عظمت اور بہت فضیلت والا دن ہوتا ہے، اور اس دن کے لیے عیدگاہ کے لیے مردوں کا نکلنا فرض ہے، عورتوں کا نکلنا بھی فرض ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو لہٰذا عورتیں جو ہیں وہ بھی نکلا کریں عید نماز کے لیے۔ ایک بات کا دھیان رہے کہ پردے کے اندر نکلیں۔ صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول جن کے پاس چادر نہ ہو، یعنی پردہ کرنے کے لیے ایسی عورتیں بھی ہیں، غربت کا زمانہ تھا، جن کے پاس چادر نہیں ہے، تو وہ کیا ان کا کیا حکم ہے، وہ نکلیں یا نہ نکلیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ، یعنی دو عورتیں جس کے پاس چادر ہے وہ دو ایک ہی چادر کو لپیٹ کے باہر نکل آئیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی خواتین جو پردہ نہیں کرتی عید کے دن پردہ کر کے نکلیں، بے پردگی کے ساتھ نہ نکلیں، جو بے پردگی کے ساتھ نکلنا چاہتی ہیں وہ نہ نکلیں، وہ اس معاشرے کے مزید جو ہے نا وہ برکت والے دن کو جو ہے نا بے برکت نہ بنائیں اور گھر میں بیٹھی رہیں۔ اگر پردہ کر کے نکل سکتی ہیں اچھی بات ہے، بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں تو نہ نکلیں، بھی ایسی عید نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔